اچھا، اب جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کیونکہ یہ متقابلات نصوص، باہم آپس میں آنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، ٹکرانے والی، ظہور کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم، کہ جس کے اندر ظہور کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ ظاہر، ٹھیک ہے۔ اب جو صورتیں ہیں جو اس کے مقابل ہوں گی، بھائی ظاہر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، ٹھیک ہے، پوشیدگی، پن، جس کے اندر پایا جائے گا، اس کی بھی 4 صورتیں، اس کی بھی کیا ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ظاہر کے مقابلے میں خفی، ظاہر کے مقابلے میں خفی، ٹھیک ہے، نص کے مقابلے میں مشکل۔ میری طرف توجہ کریں، ترجمہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ خفی۔ ہر ایک کی وضاحت آئے گی اپنے مقام کے اندر، جیسے ظاہر، نص، مفسر، محکم کی وضاحت آئی ہے۔ ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے جناب؟ خفی، ٹھیک ہے، اور نص کے مقابلے میں کیا ہے؟ مشکل، ٹھیک ہے، جو بڑی مشکل سے آپ کے منہ سے نکلا ہے۔ اور ظاہر، نص، مفسر کے مقابلے میں کیا ہے بیٹا؟ مجمل، ٹھیک ہے، اور محکم کے مقابلے میں کیا ہے؟ متشابہ، متشابہ۔ جیسے کہ ظہور کے اعتبار سے ظاہر میں سب سے کم ظہور تھا، نص میں اس سے زیادہ تھا، مفسر میں مزید زیادہ تھا، محکم میں انتہا درجے کا ظہور تھا۔ ایسے ہی جناب من خفا کے اندر، خفی کے اندر کیا ہوگا؟ خفا پن سب سے ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے آگے جائیں گے تو مشکل میں کچھ زیادہ خفا ہوگا، اور پھر آئے گی باری مجمل کی تو اس میں مشکل کے مقابلے میں کیا ہے؟ خفا زیادہ ہوگا۔ پھر سب سے باری آئے گی آخر میں جس کے اندر انتہا درجے کا خفا پایا جائے گا، پوشیدہ معنی پایا جائے گا، وہ کیا ہے جناب؟ متشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ خفی، دیکھیے جناب ماتن علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کی مراد خفی کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی مراد کسی عارضے کی وجہ سے، کسی خارجی معاملے کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی آپ کی عبارت سے ہٹ کر کوئی گفتگو، خارجی معاملہ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس لفظ کے اندر خفا پایا جائے، اس لفظ کے اندر کیا ہے؟ معنی کے اندر پوشیدگی پائی جائے، معنی واضح نہ ہو رہا ہو، لا من حیث الصیغہ، نہ کہ صیغے کی حیثیت سے، صیغے کے اندر نہیں، کوئی ایک امر خارج ہوگا، خارجی معاملہ ہوگا، کوئی باہر سے ایسی گفتگو ہوگی جس کی وجہ سے اس لفظ کے اندر خفا پایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مثال، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب دیکھیں بیٹا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں خفا ہے، کیا معنی ہے، کیا صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ میری طرف توجہ کیجیے گا، میں جہاں بھی دیکھوں، ٹھیک ہے، میری گفتگو سماعت فرمائیں، کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، ٹھیک ہے، چور اور چورنی، فاقطعوا، ان دونوں کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹو، فاقطعوا، ان کے کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا، یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کب لاحق ہوگی؟ کہ جب انسان کیا ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری کرے، 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری کرے تو اس چوری کرنے پر کیا ہے؟ یہ حکم شرع لاحق ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں، جو ہماری گفتگو ہے خفی والی وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اس کے اندر سارق، کون سا لفظ بیٹا؟ سارق، سارق کسے کہتے ہیں؟ چور کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طرار، طرار کسے کہتے ہیں؟ طرار بیٹا کہتے ہیں جیب کترے کو، کسے کہتے ہیں؟ طرار۔ نباش، کفن چور، طرار کسے کہتے ہیں؟ او بھائی جو بولا ہے وہ تو بولو یار، طرار کسے کہتے ہیں اور نباش کسے کہتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم سارق کے معنی کی طرف غور کرتے ہیں
دیکھیں چور، ٹھیک ہے، چور کسے کہتے ہیں اصطلاح عرب کے اندر، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو پھر ہم نے جب اس میں غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص کہ جو 10 درہم یا اس سے زیادہ مال محترم اور مال محفوظ کو اگر وہ لے لے، مال محترم ہو، مال محفوظ ہو، اور وہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی رقم بنتی ہو، اس کو اگر کیا کر لے وہ بیٹا، وہ لے لے، تو اسے چور کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سارق کا معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا معنی ہے جناب؟ سارق کا معنی ہے۔ اب جب ہم اس معنی میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک لفظ ہمیں طرار بھی نظر آتا ہے، ایک لفظ ہمیں کیا ہے، نباش بھی نظر آتا ہے، ایک لفظ ہمیں طرار بھی نظر آتا ہے، ایک لفظ ہمیں نباش بھی نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، طرار کے اندر معنی کے اندر کمی پائی جاتی ہے، نباش کے اندر بھی معنی کے اندر کمی پائی جاتی ہے، جو ہم نے ابھی سارق کا معنی بتایا، کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آئے گی۔ کیوں نظر آئے گی بھائی؟ دیکھیے بھائی، نباش کہتے ہیں کفن چور کو، نباش کسے کہتے ہیں؟ کفن چور کو۔ اچھا، وہ مال محفوظ ہے؟ مال محفوظ ہے؟ اور نہیں ہے نا بیٹا، کیسے محفوظ ہے؟ کیا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے وہاں پر؟ بھائی جس کا دل کرے وہ کیا ہے، قبر کھود کر کفن چرا کر لے جا سکتا ہے، تو مال محفوظ تو نہ ہوا، مال محترم بھلے ہوا، مال محترم ہوا۔ لیکن سارق کی جو مکمل قید تھی کہ سارق کیسے کہتے کسے ہیں کہ وہ چور کہ جو مال محفوظ کو چرائے، وہ چور جو مال محترم کو چرائے، وہ چور جو 10 درہم یا اس سے زیادہ کی قیمتی چیز چرائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سارق کہتے ہیں۔ اور سارق کی یہ جب تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والی قید لگے گی۔ بات سمجھیے گا جناب میری، ٹھیک ہے؟ یعنی سارق کا حکم، ہاتھ کاٹنے کا حکم جب لگے گا کہ جب وہ 10 درہم مال محترم، مال محفوظ کو کیا کر لے، وہ چرا لے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ساری کیٹیگری پائی گئی، وہ کسی اور بھی صورت میں پائی جائیں، اب ہم دیکھتے ہیں طرار کے اندر، بھائی طرار جیب کاٹنا، جیب کاٹنا۔ اب دیکھیے یہاں پر بیٹا یہ شاید مال محترم بھی ہو، مال محفوظ بھی ہے، یہ تو بلکہ کیا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ ہے، مزید کیا ہے اس کے اندر ہے، سارق کے معنی میں بھی اضافہ پایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں دیگر جگہ پر اگر مال محفوظ ہو تو اس پر ایٹ اے ٹائم بندہ موجود نہیں ہوتا، یہاں تو کیا ہے، بندہ خود کیا ہے اپنی جیب کی سیکیورٹی کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اس کو دھوکہ دے کر اچک لیا گیا، تو یہ مال محفوظ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بھائی جس نے جیب کاٹی ہو، اس کے جیب میں نکلے ہی 10 روپے، اس کے جیب میں بعض ہوتے ہیں نا پاکٹ کے اندر کیا ہے، وہ پرس تو رکھتے ہیں، پرس کے اندر مال بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کے اندر کوئی مال نہیں ہوتا، وہ سارے کہیں پر کیا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، کہیں پر ATM کارڈ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے کام کا تو نہیں ہے نا، وہ فلاں کا ایڈورٹائزمنٹ کارڈ ہے، فلاں کا ایڈورٹائزمنٹ کارڈ ہے، اتنا موٹا پرس بنایا ہوا ہے، جب پرس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کیا ہے، ایک 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس نے چوری تو کر لی، لیکن اب کیا ہوا، یہ مال محترم نہ ہوا، مال محترم تو 10 درہم یا اس سے زیادہ، 10 درہم یا اس سے زیادہ۔ تو اب جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا جناب سارق کے معنی میں، تو ہمیں طرار کا معنی، طرار کا بھی لفظ نظر آتا ہے، کفن چور، ٹھیک ہے، جیب کترا اسے بھی چور کہا جاتا ہے، لیکن آیا طرار اور نباش کے اوپر فَقْطَعُوا والا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ فَقْطَعُوا والا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اگر جناب من سارق کا معنی مکمل پایا جائے یا اس میں زیادتی پائی جائے، اس میں زیادتی پائی جائے تو کیا ہے، ہم حکم فَقْطَعُوا والا لگا دیں گے، اور اگر زیادتی نہ پائی جائے تو حکم نہیں لگائیں گے۔ خیر یہ ایک اضافی بات ہے، لیکن ہماری جو گفتگو ہے کہ کیا سارق کے اندر طرار موجود ہے، کیا سارق کے اندر نباش موجود ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھیا کیا ہے، اس میں کیا ہے، معنی کے اندر پوشیدگی، ہمیں غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے۔
ہمیں غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ طرار کے لیے لغت والوں نے الگ معنی الگ لفظ کا کیا ہے ایجاد کیا ہے. بھائی مثال کے طور پر چور کو سارق کو چور کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور چور کو سارق کہا جاتا ہے. کفن چور کے لیے اصطلاح میں بھی الگ لفظ, ٹھیک ہے. نباش کفن چور. طرار جیب کترے کے لیے بھی کیا ہے اصطلاحی اعتبار سے ہمیں معاشرے میں ہمیں کیا ہے ظاہر کے اندر الگ لفظ ملتا ہے. تو پھر کیا ہو گیا, یہ جو لفظ ہے اس کے اندر خفا ہے, اس کے اندر کیا ہے بیٹا پوشیدہ ہے, معنی کے اندر پوشیدہ ہے, کیونکہ ہم نے اس میں کیا غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے. تو طرار اور نباش سارق کے اندر داخل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا. یہ غور و فکر کیسے کیا, ہم نے سارق کا معنی پتہ کیا, سارق کا معنی پتہ کیا تو پھر ہم نے طرار کے معنی کے اندر یہ غور و خوض کیا, ٹھیک ہے. پھر طرار کے معنی میں غور و خوض کیا تو نباش کے معنی میں غور و خوض کیا. پتہ چلا کہ یار یہ وہ پورا معنی جو سارق کا معنی یہ طرار اور نباش میں نہیں پایا جاتا. جب نہیں پایا جاتا تو یہ جو سارق کا لفظ ہے طرار کے حق میں اور نباش کے حق میں خفی ہے. طرار کے حق میں اور نباش کے حق میں کیا ہے خفی ہے, پوشیدہ پن ہے. بھائی پوشیدہ پن ہے جبھی تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے. بھائی اگر غور و فکر ہی نہ کرنا پڑے ظاہر ہو تو پھر پوشیدہ پن کیسا. جیسے کہ ہم ظاہر کے اندر پڑھ کر آئے تھے کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو کیا کیا حرام کیا. جیسے ہی سنا سمجھ میں آ گیا, وہاں پر ہم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا, بھائی ظاہر تھا نا. پھر جب یہاں خفی ہے مطلب معنی کی پوشیدگی ہے جبھی تو ہم کیا غور و فکر کر رہے ہیں کہ سارق کسے کہتے ہیں. پھر سارق کا معنی پتہ چلا تو پھر ہم نے دیکھا کہ طرار کا معنی کیا ہے, آیا سارق والا معنی طرار میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا, نباش میں پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا. یہ غور و فکر ہم کیوں کر رہے ہیں جناب, یہ پوشیدہ پن ہے جبھی تو کر رہے ہیں. تو پھر کہا یہ جائے گا کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والا حکم کیا ہے طرار اور نباش پر نہیں لگے گا. اسی طریقے سے ایک اور مزید مثال پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر حکم پڑھتے ہیں اور آج کی گفتگو ہم کیا ہے ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی, الزانیۃ والزانی, زانی اور زانیہ, فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, ان میں سے کیا کرو ہر ایک کو کتنے کوڑے لگاؤ 100 کوڑے لگاؤ. ایسا ہی ہے نا بھائی, بولو تو صحیح یار, ٹھیک ہے 100 کوڑے لگاؤ. اب زانی اور زانیہ جب ہم اس کے معنی کی طرف غور و فکر کرتے ہیں, زانی اور زانیہ کے معنی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو زانی مرد ہوتا ہے, زانیہ عورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپس میں کیا ہے یہ برا فعل کرتے ہیں, اس وجہ سے کیا ہے اس کو زانی اور زانیہ کہا جاتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے وہ کوڑے ہیں. اب ہم ایک فعل دیکھتے ہیں جسے لواطت کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے جناب, لواطت کہا جاتا ہے. ہم جنس سے کیا ہے یہ فعل کرنا, مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کرے, اسے کیا کہا جاتا ہے لواطت کہا جاتا ہے. اب یہ بھی فعل برا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یار جو لواطت ہے اس کے معنی کے اندر کیا وہ معنی پایا جاتا ہے جو زنا والے معنی میں پایا جاتا ہے. تو ہم نے غور و فکر کیا, جب غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی زنا کے اندر بھی بدفعلی ہوتی ہے, لواطت کے اندر بھی بدفعلی ہوتی ہے, لیکن کیا ہے دونوں کے معنی میں فرق ہے, دونوں کے معنی میں کیا ہے فرق ہے. اچھا غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے تو لواطت والا فعل کیا ہے یہ اس کے اندر معنی کی پوشیدگی, معنی کی کیا ہے بیٹا پوشیدگی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کیا ہے فاکہہ پھل نہیں کھاؤں گا, کیا نہیں کھاؤں گا, تیسری مثال بھی آ رہی ہے پھل نہیں کھاؤں گا. کوئی شخص یہ کہتا ہے میں پھل نہیں کھاؤں گا. اب ہم پھل کے معنی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, پھل کے معنی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب پھل اسے کہتے ہیں جو ادروئے لذت کے کھایا جائے, ادروئے ٹیسٹ کے کھایا جائے, ٹھیک ہے.
یعنی صرف تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پھل کے اندر غور و فکر کیا تو ہمیں پھل میں بیٹا ایسی بھی چیزیں ملی کہ جو لذت کے لیے تو کھائی جاتی ہیں، لذت کے لیے کھائی جاتی ہیں، لیکن ایسے پھل بھی موجود ہیں کہ جو غذائیت میں بھرپور ہوتے ہیں اور مکمل میل کا فائدہ دیتے ہیں، مکمل کھانے کا، میل مطلب کھانے کا فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف لذت کے لیے نہیں، لذت بھی ہوتی ہے، ساتھ میں کیا ہے جناب، وہ مکمل کیا ہے، غذائیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے فاکہہ کے معنی کے اندر غور و فکر کیا تو فاکہہ کہتے ہیں ایسے پھل کو کہ جو اگروئے لذت کھائے جاتے ہیں۔ اب سماعت کیجئے گا جناب، حکم ہم اخذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، اب اگر وہ پھل کھائے گا تو حانث ہو جائے گا۔ پھل، ایسے پھل کہ جو فاکہہ کے معنی کے اندر موجود ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو فقط کیا ہے لذت کے طور پر، ریفریشمنٹ کے طور پر کھایا جاتا ہو، لیکن ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پھل کے اندر ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو کہ دلیل کے ساتھ ثابت ہیں کہ جو کیا ہے غذائیت سے بھرپور ہیں، جیسے جناب من انگور صاحب۔ اب انگور کو دیکھیے، انگور بیٹا غذائیت سے بھرپور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی نبیذ بنا کر پیا کرتے تھے، کس لیے؟ طاقت کے لیے۔ نبیذ کیا ہوتی ہے؟ اس کو انگور کو دھو کر پانی میں ڈال دیا جائے ایک رات کے لیے، اور پھر انگور نکال کر کھا لیے جائیں، اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے، اور وہ پانی پی کر کیا ہے طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے رمان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر بار بار ہے نا کتاب میں دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا سا دیکھ بھی لیا کریں ان چیزوں کو بھی، صاف واضح طور پر بیٹا اردو میں لکھا ہوا ہے، نہ سرائکی میں لکھا ہوا ہے، نہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے، نہ کاٹھیا واڑی میں لکھا ہوا ہے، نہ میمنی میں لکھا ہوا ہے، نہ ہی عربی میں لکھا ہوا ہے۔ انگور اور انار دونوں اردو میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بھی تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ عنب کسے کہتے ہیں؟ انگور کو۔ رمان کہتے ہیں انار کو۔ تو یہ پھل تو ہے، لیکن پھل کے اندر ایسا ہے جناب کہ اس کے اندر کیا ہے وہ فاکہہ والا معنی نہیں پایا جاتا جو فاکہہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو اگر اب کوئی شخص انگور کھا لے گا یا کیا ہے انار کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ حانث نہیں ہوگا، وہ حانث۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ بھائی خفی 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 اتنی ساری مثالیں تم نے پڑھا دی ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خفی کا حکم یہ ہے کہ معنی کو طلب کرنا واجب ہے، معنی کو طلب کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ وہ خفا پن دور ہو جائے۔ اگر خفا پن دور ہو جائے تو عمل کر لیا جائے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ آئیے اس کو عبارت میں پڑھتے ہیں، پھر مزید آگے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْخَفْيُ، صفحہ نمبر 58۔ فالخفی ما خف المراد به بعارض لا من حیث الصیغة، خفی کہ جس کی مراد، ما خفی المراد کہ جس کی مراد کیا ہو بیٹا؟ پوشیدہ ہو، بعارض کسی امر خارج کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی عارضے کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، لا من حیث الصیغة نہ کہ صیغے کی حیثیت سے، صیغے میں پوشیدہ پن نہ ہو، کوئی امر خارج، کوئی امر خارج۔ معنی کے اندر غور و فکر کیا، معنی کیا ہے؟ امر خارج ہے، صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثالہ بقولی تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق چور، والسارقۃ اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹو۔ فإنہ ظاہر، اس آیت مبارکہ میں ظاہر ہے، یہ آیت مبارکہ ظاہر ہے سارق کے حق میں، یعنی جو چور ہے نا، چور جو چوری کرتا ہے 10 درہم سے زیادہ ہے، اس کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن خفی فی حق الطرار والنباشی، طرار جیب کترا، نباش کفن چور کے حق میں یہ کیا ہے؟ خفی ہے۔ جو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ بھائی کفن چور کا معنی کیا ہوتا ہے، جیب کترے کا معنی کیا ہوتا ہے، سارق کا معنی کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ خفی ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي، یہ آیت مبارکہ ظاہر ہے زانی کے حق میں،
یعنی جو مکمل طور پر زنا کرے اس کے حق میں یہ کیا ہے آیت مبارکہ ظاہر ہے، یعنی ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن خفیٌ فی حق اللوطی، لواطت والے فعل میں کیا ہے یہ خفی ہے، کیونکہ ہم معنی میں غور و فکر کریں گے، معنی میں غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر خفا دور ہو جائے تو کیا ہے معنی زانیہ والا ہی ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم کھائے لا یأکل فاکہۃ کہ وہ کیا ہے فاکہہ بھائی کو نہیں کھائے گا، اس میں بہن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. فاکہہ سے مراد پھل، فاکہہ سے مراد کیا ہے پھل، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کان ظاہرا، تو یہ جو حلف ہے، یہ جو قسم ہے، یہ ظاہر ہے فیما اس معاملے میں یتفقہ بہ کہ جس کو کیا ہے لذت کے طور پر کھایا جاتا ہو، مما یتفقہ بہ کہ جس کو کیا ہے لذت کے ساتھ کھایا جاتا ہو. خفیًا فی حق العنب والرمان، ٹھیک ہے، انگور اور انار کے حق میں کیا ہے یہ خفی ہے. وحکم الخفی، خفی کا حکم کیا ہے وجوب الطلب، طلب کرنا، معنی کو کیا ہے طلب کرنا واجب ہے. حتی یزول عنہ الخفاء، یہاں تک کہ اس سے یعنی اس خفی سے خفا دور ہو جائے، ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جناب، یہاں پر خفی کی ہماری گفتگو